اور کو رہنما بنا دو, ہم پیچھے چل لیں گے لیکن ایک کروں. واہ واہ واہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ جناب آفاق احمد صاحب سے. آفاق احمد صاحب یوں تو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں, لیکن میں یہاں بہت ضروری سمجھوں گا کہ ہماری نوجوان نسل جو کہ سوشل میڈیا سے بہت زیادہ وابستہ ہے, ان کو آفاق احمد بھائی کے بارے میں بہت اہم معلومات اپنی جانب سے دے سکوں. آفاق احمد بھائی نے مہاجر قومی موومنٹ سے ہی اپنی سیاست کا آغاز کیا اور آج کی تاریخ تک 2021 تک مہاجر قومی موومنٹ سے ہی وابستہ رہتے ہوئے اس کے سربراہ کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی سربراہی کر رہے ہیں. مہاجر قومی موومنٹ 1984 میں محض 3 اہم نکات پہ قائم ہوئی تھی, جس میں پہلا تھا کہ سندھ کے شہری علاقوں سے کوٹا سسٹم کا خاتمہ, دوسرا وفاق اور صوبائی ملازمتوں پہ سندھ کے شہری علاقوں کا متناسب حصہ, اور اس کے بعد مشرقی پاکستان سے محصورین کی واپسی. آفاق احمد بھائی کیونکہ مہاجر قومی موومنٹ کے امین ہیں, تو آئیے ہم ان کے پاس آتے ہیں اور یہیں سے سوال کا آغاز اور اپنے انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم آفاق بھائی. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ ہم سب آپ کے بہت شکر گزار ہیں. میرے پلیٹ فارم کا نام ہے جاگ کراچی. جاگ کراچی کے بارے میں تھوڑا سا ابتدائیت دوں. جاگ کراچی غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے. ہمارے 2 حصے ہیں, ایک ایز اے سوشل نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جو کہ اسکولنگ اور دوسرے سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں, اور ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے کہ اس شہر کی عوام میں بالخصوص اور بالعموم پورے سندھ اور پاکستان میں لوگوں میں سیاسی شعور و آگہی کو بیدار کرنا کہ آپ نے آگے آنے والے اپنے رہنما کا اپنے نمائندے کے انتخاب کس انداز سے کرنا ہے. آفاق بھائی, مہاجر قومی موومنٹ یہ وہی قومی موومنٹ ہے جس کی 1984 میں آپ نے بنیاد رکھی تھی؟ مہاجر قومی موومنٹ تو ظاہر ہوئی ہے, لیکن بنیاد میں نہیں رکھی تھی. لیکن آپ بنیادی اراکین میں سے تھے. بنیادی اراکین میں سے بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں. جی, تو اس کے منشور میں بھی اب تک وہی سب باتیں ہیں جو میں نے ظاہر مہاجر قومی موومنٹ کے منشور میں وہی باتیں ہیں جو اس وقت ہم نے طے کی تھی. اس میں مہاجر قوم کو دوسری قومیتوں کی طرح ایک قوم کی حیثیت سے تسلیم کروانا مقصد تھا. محصورین مشرقی پاکستان کی واپسی تھی, اور مہاجروں کا جو ملازمتوں میں اور تعلیمی اداروں میں جو کوٹا سسٹم کے ذریعے استحصال ہو رہا تھا, اس کی خاتمے کی جدوجہد. آفاق بھائی, تو 1984 سے اس جدوجہد کا آغاز ہوا. بہت ہی جلد 1986 میں آپ نے بلدیاتی انتخابات, اس کے بعد صوبائی اور قومی اسمبلی میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی. اس کے بعد 1989 تک کا سفر آپ کا رہا. پھر آپ نے اس مہاجر قومی موومنٹ سے علیحدگی لے لی. بہت سے لوگوں کو بہت سی منفرد اور متضاد باتیں پتہ ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو ہمارے پلیٹ فارم سے ان حقائق پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا وجوہات تھیں کہ آپ نے اس وقت اس مہاجر قومی موومنٹ سے علیحدگی لے لی اور اپنی اس مہاجر قومی موومنٹ کو برقرار رکھا. دیکھیے, مہاجر قومی موومنٹ تو ابھی بھی اسی طرح قائم ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ کے علاوہ کوئی چیز اگر مورز وجود میں آئی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے, علیحدہ چیز ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ نے جنم لیا. مہاجر قومی موومنٹ جو ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. مہاجر قومی وہی جو مہاجر جدوجہد کے لیے 1984 میں بنی. اس سے پہلے اس کی بنیاد جامعہ کراچی میں 1978 میں ڈالی گئی. یہ وہی جماعت ہے. آفاق بھائی, تھوڑی سی باتیں ہم ماضی کی کرتے ہوئے حال تک آئیں گے. 1984 کے بعد 89 آیا, آپ نے سیاست سے کچھ وقت کے لیے علیحدگی لی. پھر 1992 کے بعد بھرپور طاقت اور حمایت کے ساتھ اس شہر میں آئے. آپ کا ویژن آج تک مہاجر قوم کے لیے ہے. مہاجر قوم کے ساتھ آپ ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں. ہر خاص و عام سے بات کی جائے, کیونکہ ہم عوام میں رہتے ہیں, لوگوں سے انپٹ لیتے ہیں, ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ آفاق بھائی جو بات کر رہے ہیں بات بہت زوردار ہے, اپنے قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں.
لیکن میں صرف کیونکہ شعور آگہی ہمارا کام ہے آفاق بھائی، مجھے یہ بتائیے کہ ہماری قوم کیا اتنی نادان ہے، اتنی بے وقوف ہے کہ وہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے؟ جن لوگوں نے آج سے پہلے مہاجر نام لینے پہ، مہاجروں کا نعرہ لگانے پہ بھی پابندی لگا دی تھی، آپ ان کے جلسوں میں اگر مہاجر نام پہ کوئی نعرہ لگا دیتے تھے تو آپ کو مارا جاتا تھا، تپڑ پڑتا تھا۔ آج پھر وہی مظلومیت کا سہارا لے کر، مہاجر نام کا نعرہ لے کے آج پھر وہی مہاجروں کو ایک لال بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے۔ میں آپ کا چاہوں گا آپ کھل کے موقف دیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو الطاف حسین صاحب سے علیحدہ ہو کے اب اپنی اپنی چھوٹی بنا رہے ہیں دکانیں، اور آپ وہ واحد آدمی تھے عامر خان صاحب کے ساتھ جنہوں نے اس وقت جب الطاف حسین صاحب کے حکم کے بغیر شہر میں پتہ بھی نہیں ہلتا تھا، جب دیواروں پہ نعرے لکھے جاتے تھے جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، ایسا ہی تھا آفاق بھائی، اس وقت بھی آپ نے اپنی شمع بلند کی، آپ کا انتخابی نشان بھی شمع تھا۔ ہماری قوم سے آپ کیا امید رکھتے ہیں اور ہماری قوم کو کب سمجھ آئے گی؟ دیکھیے، قوم کو تو میں نادان نہیں کہہ سکتا اور نہ قوم کی میں شعور کو چیلنج کروں گا۔ ظاہر ہے کہ قوم اجتماعی طور پر جب کوئی فیصلے کرتی ہے تو ان فیصلوں کے سامنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ ہمیں ممکن ہے کہ ہم اس طرح جدوجہد کرنے میں ناکام رہے ہوں، ہمیں اپنے کام کے اندر جو کمی اور جو کمزوری ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ ہم کسی بھی سپورٹ حاصل نہ کرنے یا ناکامی کی وجہ قوم کی لا علمی یا ان کو ہم کم علم نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے بہت بڑی بات کی کہ آپ نے اپنی غلطی مان لی، کوئی ایک پہلے ہی سیاستدان ہے جو اپنے بارے میں ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ورنہ عموماً لوگ اپنی رسپانسبلٹی نہیں لیتے ہیں، اگلوں میں ڈالتے ہیں۔ آفاق بھائی، کیا یہ بھی آپ کہنا، میری رائے ہے اور لوگوں کی، کہ آپ کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اور کچھ اراکین اسٹیبلشمنٹ نے کسی سازش کے تحت آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیا، آپ کی جدوجہد کو ہمیشہ پیچھے ہی رکھا گیا، کچھ ایسا ہوا؟ نہیں، اگر وہ کوشش کر بھی رہے ہیں تو ہمیں انہیں مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، اس لیے کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں تسلیم کیا کہ وہ زمین پر خدا ہیں اور جو وہ فیصلے کریں گے وہی کچھ ہوگا۔ ہمیں اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے اور ہم اس کوشش کو کرتے رہیں گے۔ آفاق بھائی، اب آتے ہیں ہم آج کے حال پہ۔ آپ نے 2 دن پہلے گزشتہ اتوار کو دیکھا کہ کراچی سے آگے آباد بحریہ ٹاؤن میں کس انداز سے لشکر کشی کی گئی۔ کیا یہ لشکر کشی اسی انداز سے نہیں تھی جو ثانیہ حیدرآباد، پکا قلعہ اور قصبہ علی گڑھ والی لشکر کشی تھی؟ بالکل طاقت کا مظاہرہ کیا گیا اور اس میں ظاہر حکومت کی سرپرستی بھی تھی، اور میں نے تو خیر پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم ان حالات کے اوپر، اس دہشت گردی پر جو نقصانات ہوئے اس پر ہم حکومت سے اپیل کرنے کی بجائے ہم اپنی قوم سے کہیں گے کہ وہ ان حالات کا بغور جائزہ لیتے رہیں اور حکومتی اقدامات پر 2-4-6 دن نگاہ رکھیں تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ ملک دشمنی کے نعروں کے باوجود زبان کی بنیاد پر کس کے خلاف کارروائی ہوئی، کس کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ بالکل آفاق بھائی، ایک ابھی سوشل میڈیا پہ آپ کا بیان ہم نے بھی دیکھا، بہت زیادہ وائرل بھی ہوا، کہ اس وقت بھی کراچی میں 8 بجے کے بعد لاک ڈاؤن ہے، اور میں آج سے 2 دن پہلے میرا جانا لانڈی 89 کے علاقے شیرپاؤں میں ہوا۔ آپ یقین کریے، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ لاک ڈاؤن کی کوئی کیفیت نہیں تھی، اور 8 بجے یا شام 6 بجے کے بعد گزشتہ دنوں پہلے ہمارے علاقوں میں پولیس آ کے سیٹیاں مار کے، کبھی کچھ دکانداروں کو گرفتار کر کے وہ لاک ڈاؤن کروا دیا جاتا تھا۔ اس کے لیے بھی ہم سب نے آواز اٹھانی ہے، یا ہم نے اس کو بھی کسی سیاستدان کو کی طرف ہی دیکھنا ہے، کیونکہ ہماری عوام بیدار نہیں ہو رہی۔ آپ اکیلے اس وقت تک کچھ نہیں کر پائیں گے جب تک عوام بیدار نہیں ہو جاتی۔ دیکھیں، میں نے تاجروں میں بہت ہمت اور جوش دیکھا ہے، اور تاجروں نے اپنے اتحاد کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ وہ حکومت کو اس بات پر مجبور کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو روکا جائے، اور کسی حد تک انہیں کامیابی بھی ہوئی ہے کہ جو 6 بجے تک کا آپ نے ٹائم دیا تھا اس کو 8 بجے تک انہوں نے بڑھایا ہے۔ کچھ انہوں نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں جو تاجروں کو منظور نہیں ہے
لیکن تاجروں کے اس اتحاد سے قوم کو انسپریشن ملتی ہے کہ تاجر جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ اگر اپنے اتحاد کے ذریعے اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں تو سیاسی جماعتیں اور عوام اس شہر کی وہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے عوام اپنے اتحاد سے گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالتے ہیں۔ افاق بھائی ایک سوال اور لوں گا، اس کے بعد ہم آخری کی طرف جائیں گے۔ اگر سندھی قوم پرست جماعتوں نے احتجاج کیا بحریہ میں، جس میں ڈاکٹر قادر مکسی کا بیان واضح آیا کہ ہم سندھ پہ اور کراچی کی قبضہ کی ہوئی زمین کا چپا چپا خالی کروائیں گے اور بحریہ ٹاؤن نامنظور، ہمیں بحریہ ملک ریاض سے کوئی ہمدردی بھی نہیں ہے۔ اگر بحریہ ٹاؤن کراچی ناجائز ہے تو کیا اتنا ہی ناجائز بحریہ ٹاؤن نواب شاہ نہیں ہے؟ دیکھیے، میں کسی بھی بزنس مین کے حوالے سے نہ اس کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں نہ اس کی حمایت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ان کے جو بھی نہیں، میں اس دن کے احتجاج کی مد میں بات کر رہا ہوں جنہوں نے کہا اس کو ناجائز قبضہ کیا گیا اور اس کی ایکٹیویٹی ملک ریاض سے ہمارا تعلق بھی نہیں، ان کا بزنس مین ہے وہ۔ میں اسی پوائنٹس پہ دیکھو، جو ملک ریاض نے کیا اسے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن ملک ریاض نے کوئی چیز بیچی اور اگر وہ میں نے خریدی ہے اس کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو ظاہر ہے کہ میں اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ایگزیکٹلی، بالکل صحیح۔ افاق بھائی، اب پوری قوم آپ کی طرف بھی دیکھ رہی ہے، جہاں بہت ساری طرف دیکھ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ جو الیکشن میں پچھلے 2018 کے الیکشن میں حادثاتی طور پہ منتخب ہو گئے، اب ان کو بھی اپنی کشتی ڈوبتی ہوئی نظر آ چکی ہے۔ آپ نے شاید پچھلے الیکشن میں بھی حصہ نہیں لیا تھا، 18 کے الیکشن میں عملی طور پہ، اس دفعہ الیکشنز میں آئیں گے؟ دیکھیے، انتخابی عمل جو ہے وہ سیاست کا ایک لازمی جز ہے۔ جی، الیکشن کے نتائج کچھ بھی ہوں، الیکشن سے ہمیں منہ نہیں موڑنا چاہیے، الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، اس لیے کہ الیکشن کے نتائج چاہے مجھے اور عوام کو پتا ہو کہ وہ کوئی اور بنائے گا، لیکن اس الیکشن کا جو ایک پروسیس ہے اس پروسیس میں آپ کو ماسز کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کا جو ایک موقع ملتا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو افاق بھائی، اس سلسلے میں ابھی جیسے ہی اعلان ہوتا ہے یا سپریم کورٹ کوئی ایکشن لے لیتی ہے، شاید بلدیاتی انتخابات آئیں گے، تو بلدیاتی انتخابات میں ہم امید رکھیں کہ مہاجر قومی موومنٹ ایکٹیو پارٹ پلے کرے گی۔ ہاں، کوئی سا بھی الیکشن ہو اس میں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے، اس کے لیے آپ نے اپنی تیاری رکھی ہوئی ہے؟ بالکل، ہماری ہمیشہ تیاری رہی ہے، اور میں نے جس طرح کہا کہ الیکشن ماسز کے ساتھ کانٹیکٹ کا ایک بہت اچھا مؤثر ذریعہ ہوتا ہے، اس اپورچونٹی کو ہم کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اور سیکنڈلی افاق بھائی، سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ فرمائیے۔ سوشل میڈیا آج کل سب سے آسان رستہ ہے لوگوں تک پہنچنے کا، آسان بھی ہے اور غیر معتبر بھی ہے، اس لیے کہ آپ کسی خبر کی نہ تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ کسی خبر کے غلط ہونے پر کسی کو آپ پکڑ سکتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا جو ہے وہ لوگوں میں اویئرنیس بھی پیدا کرتا ہے، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے میں بھی سوشل میڈیا کا رول ہے۔ تو ہمارا سوشل میڈیا کو اگر ہم اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے یا قوم میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے پورے خلوص کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر صرف افواہ کے لیے استعمال کریں گے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا، اور یہ جو ایک امپورٹنٹ میڈیم ہے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کا وہ ضائع ہو جائے گا۔ آفاق بھائی، آپ نے ایک اپنے انٹرویو میں کہا تھا، کوئی رمضان کی ٹرانسمیشن تھی، اس کو بینگ آن اے ویری لائٹر نوٹ، کہ سب لوگوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی، ایک فون کال کی مار ہے، تو کیا عوام اب بھی اس فون کال کے انتظار میں رہیں یا فون کال والا معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب جو پاکستان میں رہ کے سیاست کر رہا ہے اسی کی طرف دیکھا جائے؟ یار، اس پہ کوئی کمنٹ میں کروں گا تو کسی کی دل آزاری نہیں، آپ بالکل دل آزاری نہیں۔ دیکھو، میں ابھی سوشل میڈیا پہ کچھ ہمیں آزادیاں ہیں نا؟ نہیں، سوشل میڈیا پہ آزادیاں ہیں، لیکن ابھی جس قسم کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور جو مجھ سے ابھی صحافیوں نے سوال کیا تھا اور اس پر جو میرا ریئیکشن ہے، اس ریئیکشن سے چیزیں کنٹراڈکٹ کریں گی اگر میں کوئی اس پر جواب دوں۔ اچھا، نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ بات کہاں تک آفاق بھائی ممکن ہے کہ آپ بہادر آباد، فاروق ستار، یہ گروپس مل کے بیٹھ جائیں اور ایک کراچی کو ایک رہنما آپ کی صورت میں یا کسی صورت میں ایک قدم سب نے پیچھے ہٹنا ہے، ایک قدم اس قوم کی بہتری کے لیے سب نے پیچھے ہٹنا ہے، آپ کس
آپ رہنما بن جائیں یا کوئی اور رہنما بن جائے، ابھی تک جو عوام سمجھ رہی ہے یہیں پہ جنگ ہے. کسی اور کو رہنما بنا لو، ہم پیچھے چل لیں گے لیکن ایک کرو. واہ واہ واہ. آفاق بھائی کا انٹرویو یہاں پہ ہم نشست کو ختم کرتے ہیں. کسی کو بھی رہنما بنا لو، پیچھے چلنے کو تیار ہے. تھینک یو ویری مچ.